السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ اللہ رب العالمین ہی کی تعریف ہے، اور اللہ کی تعریف کے بعد تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ سامعین کرام، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام سے کتاب الصیام ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ کتاب الصیام کی تیسری حدیث ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا موضوع جو ہے، عنوان ہے حکم السحور، سحری کھانے کا حکم، اس حدیث کا عنوان ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، پہلے ان الفاظ کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ تسحروا کا لفظ آیا ہے، تسحروا ای کلوا السحور، یعنی سحری کھاؤ۔ یہاں خطاب ہے ان لوگوں کے لیے خطاب ہے جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور فإن فی السحور برکہ، یہ جو جملہ ہے یہ تعلیلی جملہ ہے، یعنی سحری کھاؤ تو کیوں کھاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سحری میں برکت ہے۔ تو فإن فی السحور برکہ جو ہے یہ تعلیلی جملہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ اور السحور ہوتا ہے سین کے زبر کے ساتھ السحور کہتے ہیں۔ ما یؤکل ویشرب فی السحر، جو کچھ بھی سحری میں کھایا جاتا ہے، جو کھانے پینے کی چیز استعمال کیا جاتا ہے، جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے سحری کے وقت، اس کو سحور کہتے ہیں۔ اور سحر کہتے ہیں رات کے آخری پہر کو، رات کے آخری حصے کو سحر کہا جاتا ہے۔ برکت خیرن کثیرن ثابتن، ایسی برکت جو خیر ہو، کثیر ہو اور ثابت ہو، باقی رہنے والی بھلائی کو جو زیادہ ہوتی ہیں ان کو برکت کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ کے کچھ مطالب تھے، معانی تھے۔ اس کے بعد اس کی مختصر تشریح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کی تشریح میں شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دین الاسلام دین عدل و رحمت۔ اس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دین اسلام یہ عدل اور رحمت کا دین ہے، اور یہ ایسا دین ہے کہ انسانی بدن کو اس کا حصہ اور اس کا جو حق ہے آرام کرنے کا، اور وہ ضروریات کی چیزیں جو بدن کو قائم رکھتی ہیں، یہ تمام چیزیں بدن کو اپنا حق دلاتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ بدن کو بھی اس کا، انسانی بدن کا حق دلاتا ہے، راحت، آرام اور جو چیزیں بدن کو قائم رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ایسا دین ہے کہ انسانی نفس کو اس کا حق اور اس کا حصہ دلاتا ہے، اور انسانی نفس کا حصہ کیا ہے؟ عبادات اور اطاعت ہے۔ انسانی دل، اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والے کو سحری کھانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والے کو سحری کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو غذا بھی حاصل ہو جائے اور بدن کی طاقت بھی بنی رہے۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دیا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانے کی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یہ ترغیب دلانے کے لیے بتلائی ہے تاکہ اس کے اندر جو فائدہ ہے اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اس حدیث میں ہے کہ سحری میں برکت ہے۔ یہ برکت کس اعتبار سے ہے؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ برکت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک دینی برکت اور ایک دنیاوی برکت۔ دینی برکت کیا ہے؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینی برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی جائے، ان کے حکموں کی پیروی کی جائے، اقتداء کیا جائے، اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کا ان کے مخالف کام انجام دیا جائے، ان کے خلاف کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ذریعے سے جو کچھ اجر اور ثواب ملتا ہے اور روزے رکھنے میں جو طاقت پہنچتی ہے، یہی دینی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے جو اجر اور ثواب ملتا ہے اور روزہ رکھنے پر جو قوت پہنچتی ہے، یہی دینی برکت ہے۔ اور دنیاوی برکت کیا ہے؟ دنیاوی برکت کہتے ہیں کہ جو بھی حلال کھانے اور پینے کی چیز ہے، جس کو انسان چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور بدن کی طاقت اور چستی ایکٹیویٹی کو محفوظ کیا جائے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ گویا کہ سحری کے اندر دینی دنیاوی دونوں قسم کی برکت ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے 5 فوائد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امر الصائم بالسحور، اس حدیث کے اندر روزے رکھنے والے کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے، حکم ہے، اور یہ حکم جمہور علماء کرام کے نزدیک استحباب ہے، مستحب ہے۔ یہ جو امر ہے، یہ حکم ہے، واجب اور فرض کے لیے نہیں، بلکہ علماء جمہور کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری میں برکت ہے، دینی دنیاوی دونوں۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ سحری کے کھانے میں کوئی خاص قسم کا کھانا متعین نہیں ہے۔ سحری میں کسی خاص قسم کا کھانا متعین نہیں ہے، جو کچھ بھی میسر ہو انسان کو کھا لینا چاہیے۔ اور چوتھا فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ عدل و انصاف کے اہتمام کرنے میں شریعت اسلامیہ کا کمال۔ عدل و انصاف کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے کیا ہے کہ بدن کا بھی خیال کیا ہے تاکہ بدن کو بھی اس کا انصاف ملے، دل کے لیے خیال کیا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے کمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر عدل و انصاف کا پہلو رکھا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا حسن، محاسن تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سکھانے کا انداز، خوبصورت انداز کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم کے ساتھ حکمت کو بھی جوڑ دیا۔ سحری کھانا شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ برکت حاصل ہو دین اور دنیا، یہ حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی بیان کر دیا ہے تاکہ شرح صدر حاصل ہو، انسان کا دل کشادہ ہو جائے اور شریعت کی بلندی معلوم ہو اور شریعت کی آسانی معلوم ہو۔ یہ 5 فائدے اس حدیث کے اندر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کچھ چیزیں زائد انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر سحری کرنے کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے یہ سحری کھانا یہ معمولی نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، کہ سحری کا کھانا برکت ہے، فلا تدعوہ، اس کو نہ چھوڑو، سحری کھانے کو نہ چھوڑو، گرچہ تم میں سے کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پاتا ہے تو ایک گھونٹ پانی وہ پی لے،
کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جب فرشتے درود بھیجتے ہیں کسی انسان پر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کی استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جب کسی بندے پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتے اور اللہ رب العالمین بھی سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحری اتنی معمولی چیز نہیں ہے جو لوگ آسانی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے سحری جو ہے یہ ایک فرق کرنے والی چیز ہے اہل کتاب اور مومنوں کے روزے کے درمیان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے کے بیچ میں جو فرق ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ سحری کھاتے ہیں۔ گویا کہ سحری کھانا یہ تمیز اور فرق کے لیے ہے۔ اہل کتاب کے روزے اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے؟ یہ سحری کا کھانا ہے۔ اور ایک حدیث سنن نسائی کے اندر ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سحری کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انہا برکت اعطاکم اللہ، یہ سحری برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑو۔ گویا کہ سحری یہ اللہ رب العالمین کا ایک عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ عطا کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر سحری کے بارے میں کوئی چیز متعین نہیں ہے کہ کس چیز سے سحری کرنا ہے، لیکن سب سے بہترین جو ہے افضل یہ ہے کہ سحری میں تمر استعمال کیا جائے، کھجور استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعم سحور المؤمن التمر، مومن کا بہترین سحری کا کھانا تمر ہے، کھجور ہے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا، اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مختصر تعارف میں بیان کر دینا چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی یہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول میں سے ہیں۔ ان کی امی ام سلیم ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کی امی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس وقت یہ 10 سال کے تھے۔ آ کر کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس ہیں، یہ بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا اور ان کو دعا دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دیا۔ کیا دعا؟ اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ رب العالمین انس کے مال اور اولاد میں برکت دے، زیادہ کر دے، بڑھا دے اور اس کو جنت میں داخل کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین ان کے مال و دولت کو، مال کو بڑھا دے، ان کے اولاد کو بڑھا دے اور ان کے جنت میں داخل کرنا ان کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رأیت سنتین وانا ارجو الثالثۃ، میں نے 2 چیز کو دیکھ لیا۔ 2 چیز کیا؟ 2 چیز یعنی مال کو بھی دیکھ لیا اور اولاد کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ ان کے مال کو بڑھا دے اور ان کے اولاد کو بڑھا دے، اس چیز کو اپنی زندگی ہی میں انہوں نے دیکھ لیا۔ ان کے مال بھی بڑھ گئے اور ان کی اولاد بھی بڑھ گئی، اور کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ، میں تیسرے کی امید کرتا ہوں۔ تیسری دعا کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جنت ملے گی
یہ ان کی امید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری ایک زمین تھی جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی زمین تو ایک ہی مرتبہ سال میں پھل دیتی تھی، اناج ایک ہی مرتبہ ہوتا تھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی تھی، اور ان کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پوتوں کے علاوہ میں نے خود صلبی اولاد 125 کو دفن کیا ہے۔ 125 اولاد، صلبی اولاد کو انہوں نے دفن کیا ہے، گویا کہ ان کی زندگی میں 125 ان کی صلبی اولاد ہو چکی تھیں۔ ان کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت 10 سال تک کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد انہوں نے مدینہ ہی کو اپنا قیام گاہ بنایا، اور پھر یہ بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور بصرہ ہی میں انتقال ہوئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھا تھا، اور ان کے بارے میں کتنی بہترین ایک بات ہے مسلم شریف کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کے اندر فضائل میں یہ بیان ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ہم لوگوں کو سلام کہا اور کسی ضرورت کے تحت مجھے بھیجا۔ مجھے لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، تو میری امی کے پاس جب آیا تو میری امی نے کہا کس چیز نے تم کو روک لیا تھا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے مجھے بھیجا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کہنے لگی کہ کیا ضرورت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امی جان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ہے، میں اس کو نہیں بتاؤں گا۔ تو ان کی امی نے یہ تعلیم دیا کہ خبردار دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات نہیں کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کو بتاتے ہوئے یہ کہا تھا، اے ثابت، اگر میں کسی کو بتاتا رسول کی راز کو تو تم کو بتاتا۔ لیکن دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو کسی کو نہیں بیان کیے، ان کی امی کو بھی نہیں بتائے۔ اور ان کی امی، اللہ اکبر، ان کی امی کیا تعلیم دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کسی دوسرے سے نہیں بولنا۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے 530 کے اندر حضرت زہری فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا دمشق میں، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضیعت۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز کو میں نے دیکھا تھا وہ آج نہیں دیکھ رہا ہوں، آج میں ان چیزوں کو نہیں پاتا، صرف ایک ہی چیز میں پاتا ہوں، نماز، اور یہ نماز بھی برباد کر دی گئی ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سحری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو سحری کرنے کے لیے کہا، اور مستحب ہے سحری کرنا، اچھا ہے، اس میں برکت ہے۔ اور اہل کتاب کے روزے اور ہمارے روزے میں سحری کرنا ہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔